ہے۔ پیسہ پیسہ ہے، اور یاد رکھیے گا کہ آپ کے کفن میں کوئی جیب نہیں ہوتی کہ آپ اس پیسے کو لے کے جا سکیں۔ تو لب لباب اس پیسے کا یہ ہے کہ جو پیسہ آپ کو دکھ رہا ہے یہ کسی ایک انسان کی زندگی کو بہتر کر سکتا ہے، اور اگر ایک انسان کی زندگی بہتر ہوئی تو سمجھے پوری انسانیت کی زندگی بہتر ہوئی۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے یہ 500 روپے کا نوٹ دکھنے میں بظاہر 500 روپے کا نوٹ ہے، مگر یہ بندے کی ایک دن کی دہاڑی ہے۔ اگر مزدور کی آپ بات کریں جس کو پیسے دیے جاتے ہیں، جو کہ ہوٹل پہ کام کرتا ہے، اس کو 500 روپے 600 روپے سے زیادہ دہاڑی نہیں ملتی۔ یہ 500 روپے کا نوٹ اس بندے کا کام آ سکتا ہے۔ اس 500 روپے کی اہمیت شاید آپ کی اور میرے لیے اتنی نہ ہو، کیونکہ ہم کوئی بھی انڈے لینے جاتے ہیں، کوئی بھی بیکری آئٹم لینے جاتے ہیں، کوئی پھل فروٹ لینے جاتے ہیں، کوئی بھی سبزی لینے جاتے ہیں، کوئی بھی گوشت لینے جاتے ہیں، تو ہمارا پتہ جو ہے 5000 کا وقت ٹوٹ جاتا ہے۔ مگر جو 500 روپے کا نوٹ ہے، 500 روپے کا نوٹ کی اہمیت آپ اس شخص سے پوچھیں جس کے گھر میں فاقہ کشی ہے، جو بے روزگار ہے، اس سے اس کی اہمیت پوچھیں۔ تو آپ یہ کریں کہ اپنے گلی محلے میں آپ خبر گیری مہم اسٹارٹ کریں۔ رمضان کی راتیں، رمضان کے دن ہیں۔ رمضان میں ایک نیکی جو ہے وہ 70 نیکیوں کے برابر ہوتی ہے۔ رمضان میں نفل نماز کا جو ثواب ہے وہ فرض نماز کے برابر ہوتا ہے۔ تو آپ اگر ایک نیکی کریں گے تو اس کا اجر و ثواب آپ کو ڈبل ٹرپل ملے گا، اور اگر ایک نیکی آپ ایسے کریں گے کہ رائٹ ٹائم پہ رائٹ ڈیسیجن لے کے رائٹ پیسے رائٹ پرسن کو دے دیں گے، تو یقین جانیں اس کی جو نیکی کا صلہ آپ کو ہے نا، اس دنیا میں بھی ملے گا، آخرت میں بھی ملے گا، اور اس کا اجر و ثواب آپ کی آنے والی نسلوں کو ملتا رہے گا۔ آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے صرف اور صرف یہ کرنا ہے کہ آپ نے اپنے پڑوس میں، اپنے رشتہ دار میں، اپنے عزیز و اقارب میں، اپنے دوستوں میں، اپنے بہن بھائیوں میں لوگوں کو ڈھونڈنا ہے جو کہ بے روزگار ہیں، جو کہ فاقہ کشی کر رہے ہیں، جو کہ کم آمدنی والے ہیں۔ وہ اس 500 روپے کے حقدار ہیں۔ 500 روپے میں مہینے کی بات نہیں کر رہا، آپ اکٹھا پیسہ نہ دیں ان کو۔ آپ گھر جائیں، آپ ان کے کسی بچے سے یا بچی سے روزانہ کوئی ایک تلاوت سنیں، اور تلاوت سن کے چاہے وہ سورہ فاتحہ ہو، سورہ اخلاص ہو، سورہ فلق ہو، سورہ ناس ہو، وہ تلاوت سننے کے بعد آپ اس کو ہدیہ کریں کہ بیٹا یہ میری طرف سے یہ تمہیں تمہارے قرآن شریف سنانے کا ہدیہ ہے۔ اس کا دل بھی بڑھے گا، ان کی عزت جو ہے مجروح بھی نہیں ہوگی، اور ساتھ ساتھ ان کی مدد ہو جائے گی۔ 500 روپے روزانہ کی بنیاد پہ اگر آپ دیتے ہیں کسی فیملی کو، تو یہ مہینہ 15,000 روپے ہو جاتا ہے، جو کہ ان کے راشن کا خرچہ ہو سکتا ہے۔ اکٹھے پیسے میں بالکل دینے کی بات نہیں کروں گا۔ اکٹھے پیسے دینے میں ہوتا یہ ہے کہ آپ نے اکٹھا پیسہ دے دیا تو وہ فوراً خرچ بھی ہو جاتا ہے۔ دوسری بات یہ بھی ہے کہ آپ خبر گیری رکھ نہیں پاتے۔ اگر آپ جا رہے ہیں کسی گھر میں اور قرآن شریف کی تلاوت سن رہے ہیں، تو وہ آپ کا جانا نیکی کی صورت میں وہ بھی قبول، آپ وہاں جا کے قرآن کی تلاوت سنیں گے وہ بھی آپ کے لیے قبول، آپ وہ جو قرآن شریف سننے جائیں گے، وہ جو بچہ یا جو بچی اپنے دل جمعی سے آپ کو سنائے گی اور اس کو موٹیویشن ملے گی اور وہ اچھا پڑھے گی، اپنے مخارج بہتر کرے گا یا کرے گی، تو وہ نیکی قبول۔ تو ایسی نیکی کمانے کا تو آپ کو یار صلہ ملے گا لازمی، اور یہ میرا ایمان ہے کہ آپ کی اس نیکی کو اللہ تعالیٰ آگے گا جانے نہیں دے گا، بلکہ آپ کی نسلوں تک، جی تا قیامت تک آپ کی نسلوں تک یہ آپ کو نیکی ملتی رہے گی۔ آپ نے صرف اور صرف کیا کرنا ہے، آپ نے اپنے محلے میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے عزیز و اقارب میں، اپنے بہن بھائیوں میں آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کو انسائٹ دیکھنی ہے کہ آپ کا کون سا بھائی، بہن، دوست، عزیز و اقارب، محلے دار، پڑوسی بے روزگار ہے، پریشان حال ہے، کم آمدنی والا ہے۔ اب آپ بولیں گے مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ وہ بے روزگار ہے یا کم آمدنی ہے؟ تو آپ کے اللہ تعالیٰ نے آپ کو شعور دیا ہے، تو آپ ایک اپنا کویشچنئر بنائیں، ایک سوالیہ پرچہ بنائیں کہ آپ کو کیا سوال کرنا ہوگا اپنے بھائی، اپنے دوست، اپنے احباب، اپنے عزیز و اقارب سے، کہ وہ جب وہ رپلائی کرے گا، اس جواب کا آنسر دے گا، تو آپ کو 2-3 سوال کر کے ہی اندازہ ہو جائے گا کہ اس کی مالی جو اسٹیٹس ہے وہ کیا ہے، وہ بے روزگار ہے، وہ فاقہ کشی کر رہا ہے، یا وہ کم آمدنی والا ہے۔
تو آپ کو سوال جو بنانا ہے وہ یہ بنانا ہے